بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 15 سے 24 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 15: اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو۔ اگر وہ گواہی دیں کہ ان عورتوں نے بے حیائی کی ہے تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ آیت نمبر 16: اور تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں یعنی بے حیائی کا کام کر لیں تو انہیں سزا دو۔ اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 17: یقیناً اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلدی اس سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 18: اور ان کی توبہ نہیں قبول کرتا جو برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اور وہ کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی۔ اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر ہی میں مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس وقت زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر ایک اور ظلم ہوتا تھا کہ جو شخص مر گیا اس کی بیوی یا بیویوں کو بھی اپنی وراثت میں لے لیتے تھے، ان کو زبردستی روک لیتے تھے۔ مثلاً کسی کی 4 بیویاں تھیں، وہ مر گیا اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ بیٹا تو کسی ایک بیوی سے تھا، وہ اپنی ماں کو تو روک لے گا لیکن ساتھ دوسری 3 کو بھی روک لیتا تھا، بلکہ بعض تو ان سے زبردستی نکاح کر لیتے تھے۔ اس کے بارے میں آیت آئی ہے، آیت نمبر 19: اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں یعنی جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کو اپنے ورثہ میں لے لو۔ انہیں اس لیے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی اور بے حیائی کریں۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ان کی کسی چیز کو برا جانو اور اس کے علاوہ اس میں اور کتنی اچھائیاں ہوں، یا اللہ تعالیٰ اس میں سے بہت ہی بھلائی کر دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر مرد کو کوئی عورت ناپسند ہوتی تو وہ اسے طلاق دینے کی بجائے اس کو اتنا تنگ کرتا، اتنا ٹارچر کرتا کہ وہ مجبور ہو کر جو مرد نے مہر دے رکھا ہوتا وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی۔ آیت نمبر 20: اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانوں کے خزانے ہی کیوں نہ دے رکھے ہوں، ہرگز واپس نہیں لے سکتے۔ کیا تم اسے ناحق کھلا گناہ سمجھ کر بھی ایسا کرو گے؟ کچھ تو عقل کے ناخن لو۔ آیت نمبر 21: اور تم اس سے یہ سب کچھ کیسے لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور دونوں نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کر رکھے تھے۔ آیت نمبر 22: اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے
बापों ने निकाह किया, वही जिसका ऊपर जिक्र आ चुका है, और के सौतेली माओं से भी निकाह कर लेते, मगर मुआफ़ है जो अब तक हो चुका। ये बेहयाई का काम है और बुग़्ज़ का सबब है और बहुत ही बुरी राह है। इसके बाद हुर्मत का कानून आ गया कि किस किस से निकाह हराम है। आयत नंबर 23, हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ और भाई की बेटियाँ और बहन की बेटियाँ, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध पिलाने वाली माँओं की बेटियाँ, और तुम्हारी परवरिश करदा वो लड़कियाँ जो तुम्हारी गोद में हैं, यानी जिस औरत से शादी की है उसकी पिछली शादी से लड़कियां हैं, वो रबीबा कहलाती हैं, जबकि तुमने उन लड़कियों की माँ से मुबाशरत का मामला भी हो गया हो तो वो लड़कियां भी हराम हैं। हाँ, अगर मुबाशरत का मामला नहीं हुआ तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि उनसे निकाह कर लो। और तुम्हारे सुलभी सगे बेटों की बीवियां यानी बहुएं और 2 बहनों को निकाह में इकट्ठा करना भी हराम है, और इससे पहले जो गुज़र चुका इस पर कुछ गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाला और भांजी को और फूफी और भतीजे को भी एक निकाह में जमा करना हराम किया है। आयत नंबर 24, और हराम की गई शोहर वाली औरतें जब तक के साबका शोहर उसे तलाक न दे, मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं, यानी माल गनीमत में कनीज़ के तौर पर आ गई, वो शादीशुदा है, किसी के निकाह में है, मगर इस सूरत में हलाल है। अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फ़र्ज़ कर दिए हैं। इसके अलावा तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, शादी कर सकते हैं उनका महर अदा करके, लेकिन बुरे कामों से बचने के लिए, न कि शहवत रानी के लिए। इसलिए जिनसे तुम फ़ायदा उठाओ उन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ महर दे दो, और महर मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस में बाहमी रज़ामंदी से जो कमी बेशी हो जाए उसमें कोई हर्ज नहीं, यानी आपस में बाहमी मफाहमत से अगर बीवी उसमें से कोई कमी करती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।